بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ درود و سلام ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ آج پھر ہمارے پاس بھائی تشریف لائے ہیں، پہلے بھی ماشاءاللہ کپنگ کروا چکے ہیں ہم سے۔ آج ہیڈ کے ان کے 3 پوائنٹس اور ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ان سے انٹرویوز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جو پہلے جو کپنگ کروائی تھی اللہ تعالیٰ نے کیا شفا دی، اور جو ابھی فرسٹ ٹائم سر پہ کروا رہے ہیں یہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کو کیا میسیج دیتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نام بتائیں۔ شکیل، میرا نام شکیل احمد ہے، اور میں اس سے پہلے کافی پین تھی، میں ڈاکٹروں کا علاج کروا کر آگے تھک گیا تھا، پین کلر لینے، انجیکشن لگوانے، اس سے تنگ آ کے پھر مجھے میرے کسی ساتھی نے کہا کہ یار آپ چھوڑیں سارے ڈاکٹرس کو، آپ ایک مرتبہ نا حجامہ کروا کے دیکھیں، سنت پہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیں گے۔ تو پہلی دفعہ میں ڈر رہا تھا، لیکن میں حافظ صاحب کے پاس آیا، تسلی تھی کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اور واقعی کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے جو کمر کے پہلے جو مسائل تھے الحمدللہ بالکل فٹ ہو گیا میں۔ تو اسی وجہ سے اب تھوڑا سا مجھے نیند کی پرابلم تھی، تو اس لیے مجھے پھر خیال آیا کہ میں حجامہ کراتا ہوں تو اللہ پاک شفا دیں گے۔ تو الحمدللہ میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو اسے درخواست کروں گا کہ آپ ڈاکٹری علاج وغیرہ چھوڑیں اور سنت کی طرف آئیں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت رکھی ہوئی ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ایک دفعہ حجامہ لگوا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور آپ کو صحت نصیب ہوگی۔ اور شکیل جی بتائیں، جو آپ سر پہ کروا رہے ہیں، یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں کمی ہو جاتی ہے بلڈ کی اور یہ ہوتا ہے، وہ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، کچھ نہیں ایسا ہوتا ہے، یہ بلکہ آپ کی جو ایکسٹرا خون جمع ہو جاتا ہے، جو مانس کے اندر آ جاتا ہے وین سے ہٹ کے، تو یہ اس کو نکال دیتا ہے، گندا بلڈ ہوتا ہے یہ نکال دیتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، جو میرے سننے والے جو دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت، تو پلیز آپ ایک تمہیں سنت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کے لیے۔ اور کٹ کے بعد کیا بتائیں؟ ایسے لوگ ڈرتے ہیں، کٹ لگتے ہیں، بڑے زخم بن جاتے ہیں، کبھی ایسے ہوا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں 3-4 مرتبہ پہلے بھی کروا چکا ہوں، اور الحمدللہ میرے جتنے بھی پرانے ریزالو جو بیماریاں تھیں وہ سب دور ہو چکی ہیں، اور آج میں تقریباً 3-4 ماہ بعد پھر دوبارہ آیا ہوں حافظ صاحب سے علاج کرنے، حالانکہ مجھے نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ پھر سر کے مسائل تھے، کمر کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، حالانکہ میں نے ریکویسٹ کیا ہے حافظ صاحب سے کہ کر دیں کمر کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بس ہٹ کا کروائیں۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک دفعہ گزارش کروں گا، پلیز آپ ایک دفعہ آ کر دیکھیں اور سنت نبی پر عمل کریں، اور دیکھیں آپ کے معاملات کیسے درست ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ نے سنا ہے، مکمل انٹروڈکشن دی، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سر پہ جو ایشوز بنے ہوئے ہیں ان کے، دیکھیں نا، یہ بغیر سر کے بال کاٹے ہوئے کپنگ ہو رہی ہے۔ میں اس کروں پورے پاکستان میں طب یونانی کے حکمات تشریف رکھتے ہیں، آپ جہاں سے بھی کروائیں، کوالیفائڈ ہوں، FTJ فاضل طب و جراحت ہوں، نیشنل کورس الفاطب سے رجسٹرڈ ہوں، آپ ان سے کروائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ یہ کہ میں کر لیتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں ڈپلوما ہولڈر ہوں، میں اس کروں، پاکستان کے اندر PSC نے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کسی کو رجسٹر نہیں کیا ہوا کہ وہ کسی کی جان سے کھیلے۔ جو لوگ دائیں بائیں کر رہے ہیں، آپ یہ خیال کریں، وہ کٹس بھی لگائیں، بڑے ڈیپلی کٹ لگاتے ہیں، بہت شکایات موصول ہوتی ہیں، اس لیے سنت کی وجہ سے لوگوں میں ایشوز پیدا ہوتے ہیں، جی ہم نے کپنگ کروایا اور یہ نقصانات ہو گئے۔ میں عرض کروں، یہ سنت میں نقصان نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کو زخم نہیں ہوتا۔ ڈائبٹک پیشنٹ ڈر جاتے ہیں اس بات سے کہ میں کٹ لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں عرض کروں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری فیملی کو آلموسٹ 22 سال گزر گئے الحمدللہ اس سنت طریقے علاج کرتے ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں عرض کروں یہ سر سے پاؤں تک کا علاج ہے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔